السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت میں والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ کسی کو نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی، کیونکہ بچپن سے ہم والدین کی اہمیت سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں اور خود اپنی نظر میں دیکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو خود والدین بن چکے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ والدین کی کیا محنت ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ وہ ڈانٹ رہے ہوں، کسی بات پہ سمجھا رہے ہوں، منہ بنا کر چڑھا کر بات نہیں کرنی، ان کو اف تک نہیں کہنا۔ لیکن کیا واقعی میں ہم لوگ حق ادا کر رہے ہیں؟ گھر سے نکلنے کے بعد ہمارا رویہ ان کو کس طریقے سے تکلیف دے رہا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں صرف ایک حدیث سے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5973۔ اور حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو کر پوچھیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ جب کوئی شخص کسی کے والد کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے والد کو گالی دے رہا ہے۔ جب کوئی شخص کسی اور کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ گالی پلٹ کر اس کی ماں کو جاتی ہے۔ یہ اصل ہے بنیاد، بالکل جڑ سے پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنیادی تعلیم دے دی کہ ہم مارکیٹ میں آ کر لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلنگ کرتے ہوئے، رویے اختیار کرتے ہوئے زبان پر اتنا سا قابو نہیں پاتے۔ وہ تو منافق کے لیے ایک جھگڑے والی کیفیت ہے کہ منافق کی یہ پہچان ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تو گالیوں کو بالکل فیشن بنا لیا۔ تھوڑی سی کوئی بات کسی کی ناگوار گزر گئی، ہم نے اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ باپ جو دھوپ میں اپنے آپ کو کھپا کر، اپنے آپ کو تھکا کر ہمارے لیے اسکولوں کی فیس ادا کرتے ہیں، ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، گھر کا راشن ڈلواتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماں جو رو رو کر جانماز پر اپنے بیٹے کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ماں جو خود گیلے میں سو کر اپنے بچوں کو سوکھے میں سکھا رہی ہے، کیا کچھ تکلیفیں اٹھائیں گے؟ کبھی یاد ہے کسی کی ماں نے یہ کیا ہو کہ آج کھانا پکانے میں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نہیں۔ جتنی تکلیفیں تھیں اس نے اٹھائیں، لیکن رات کو گرم کھانا ہمارے لیے پکایا۔ اس ماں کو ہم گالی دے رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے؟ ذرا سی اپنی زبان پر قابو نہیں پا رہے ہوتے اور اپنے دوست کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ گالیاں دیکھے تو صحیح، ماں بہن کی پریکٹیکلی جائزہ تو لیا جائے۔ اگر وہ جو دوست میرا گالی دے رہا ہے، اصل بات یہ بھی ہے نا کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے اس کی گالی کو ایکسیپٹ کر لیا، پلٹ کر ہم نے بھی اس کو 2 گالیاں دے دی۔ ایک دفعہ جائزہ تو لیں پریکٹیکلی کہ وہ جو نعوذ باللہ میری بہن کو گالی دے رہا ہے، میری ماں کو، وہ پریکٹیکلی اگر اس کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہو، اللہ اکبر، اس کا چہرہ دیکھنے کو دل نہ چاہے میرا، اور میں بڑے مزے سے اس کی گالی سن رہا ہوں، پلٹ کر اس کو گالی دے رہا ہوں۔ بھائی وہ والدین جو بیچارے، انہی کی محنت سے تو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد کہ معاشرے میں نکلے ہیں، کمانے کے لیے نکلے ہیں، اور لوگوں میں عزت ہے، پڑھائی لکھائی سارا کچھ۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور منافق کے لیے ہے یہ بات کہ منافق شخص وہ ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اور وہ منافق کون ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے، سب سے بدبودار، سب سے گندے اور سب سے غلیظ ترین حصے میں ہوں گے۔ یعنی کہ کافر اور مشرک سے زیادہ سخت سزا منافق کی ہے کہ سب سے جہنم کے نچلے حصے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس تک دین کی تعلیم پہنچ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر منافقت ہے، دین کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہا، بس لوگوں کے سامنے اچھا بن گیا، تنہائیاں اس کی ناپاک ہیں، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، فجر اور عشاء بالکل گول ہو رہی ہے۔ یہ ساری منافقت کی اقسام ہے، اور انہی منافقت کی اقسام میں سے ایک منافق کی یہ صفت ہے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، ہلکا سا اس کو کوئی غصہ کیا آ جائے، اپنی زبان پہ وہ قابو نہیں رکھتا اور گالیاں دینے لگ جاتا ہے، جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ والدین جو اس کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو بوڑھا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رگڑ دیا آسان الفاظ میں والدین نے، اور ہم مارکیٹ میں بیٹھ کر ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔
تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو آج مارکیٹ کا فیشن بن چکی ہے وہ ہے گالی، جس سے مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. اور میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے، دوسرے کی کہانی بات کی ہے، پہلے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. میں روکوں گا اپنے آپ کو. کوئی شخص مجھے 4 گالیاں دے رہا ہے نا، میں اس کو جواب نہ دوں، 5ویں دفعہ وہ خود رک جائے گا کہ یار 4 دفعہ میں اس نے مجھے جواب نہیں دیا پلٹ کر. کوئی تو تبدیلی آئی ہے، پہلے تو یہ جواب دے دیا کرتا تھا، پہلے تو جھگڑا پہنچ جایا کرتا تھا، اب یہ جواب نہیں دے رہا، تو کوئی تو وجہ ہے. تو آپ کا کردار ہی اس کو سامنے والے کو گالی سے روک سکے گا، آپ کی گالی کا جواب اس کو گالی سے نہیں روکے گا. ورنہ کر کے دیکھ لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جب آپ کل کو اس کو نماز کی دعوت دیں گے تو ہی اس کی نماز پر آپ کی دعوت کا اس کے اوپر اثر ہوگا. ویسے تو آپ جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ خوب گالیاں دے رہے ہیں، زبان کی کوئی حفاظت نہیں کر رہے، اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ چلو نماز کو. اثر نہیں ہوتا بعدوں کا اس طرح کی دعوت کا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت خود ایسی چیز پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے جس پر آپ آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اپنی زبان کو میں خود روک سکتا ہوں، کسی نے پکڑی ہوئی نہیں ہے میری زبان، یہ میرے اپنے کنٹرول میں ہے. تو سب سے پہلے زبان کی حفاظت میں جو ہم نے پڑھی تھی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقول علی ما لم اقل، جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ زبان کی حفاظت میں ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ ہم نے ایسی باتوں سے روکنا ہے جو مارکیٹ میں حدیثیں بن کر پھری ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس سے روکنا ہے. تو زبان کی دوسری حفاظت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کو گالیوں سے روکیں، اپنے آپ کو روکیں، پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو روکیں. دیکھیں ایک وقت آئے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ مجھے بھی محنت لگے گی آپ کو سمجھانے میں، اور آپ کو بھی محنت لگے گی اپنے دوسرے دوستوں کو سمجھانے میں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ گالیوں سے پاک ہو جائے گا. اور پھر بنیادی طور پر بندہ یہ سوچ لے کہ یہ گالی میں سامنے والے کے والدین کو نہیں دے رہا. کس کے والدین کو دے رہا ہوں؟ اپنے والدین کو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتا دی کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ہی ماں باپ کو جا رہی ہے، کسی اور کی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً ہم مسجدوں کی طرف دوڑنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. والدین کی عزت اور والدین کی تکریم کرنے والا بنا دے. ایسی فرما بردار اولاد بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا کہ والدین چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے ہمیں ہماری فرما بردار، اور ایسی فرما بردار اولاد بنا دے کہ والدین ہمارا چہرہ دیکھیں، ہم سے بات کریں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے بازی سے، ہیرا پھیری سے اور خراب ڈیلنگ سے، سب سے بڑھ کر خراب ڈیلنگ سے، جھوٹ فریب دھوکے والی ڈیلنگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.